السلام علیکم۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو گرم خشک مزاج جو کہ قانون مفید اعضاء کی زبان میں غدی عضلاتی مزاج ہے، 4 نمبر تحریک اس کو کہا جاتا ہے، اور قانون مفید اعضاء کے ماہر جو ہے وہ اس کو 4 نمبر مزاج بھی کہتے ہیں۔ دراصل جو ایک ہمارے سبسکرائبر تھے، اللہ پاک سلامت رکھے، ابھی بھی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اس بارے میں بھی ایک ویڈیو بنائی جائے، پراپر اس کا اصول علاج بھی بتایا جائے، تو ہم آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو میں اس مزاج کی جو گرم خشک مزاج ہے اس کی علامات، تشخیص، پرہیز اور آپ کو انشاءاللہ اصول علاج جو پراپر اس کا قانون مفید اعضاء کی جو قانون میں علاج ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ تشخیص و علامات سن لیں۔ یہ مزاج جو گرم خشکی اس مزاج کا نام ہے، یہ انتہائی گرمی کی شدت والا مزاج ہے۔ اس میں صفرا کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ صفرا یعنی گرمی، صفرا یہ یونانی لفظ ہے، صفرا یعنی گرمی کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس میں گرمی کی شدت یعنی زیادتی کی وجہ سے تحریک پیدا ہو جاتی ہے گرمی والی۔ اس تحریک میں چند علامتیں جو ظاہر ہوتی ہے وہ ہے پیلا یرقان، استسقاء یعنی پیٹ میں پانی بھر جانا، یہ پیٹ میں جو پانی بھر جاتا ہے یہ بھی اسی مزاج میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کا پھیل جانا، پیپروں میں بھی پانی بھر جانا، ٹھیک ہے، اس کا بی پی وغیرہ ہائی ہوگا، اعصابی کمزوری ہوگی، دماغی کمزوری ہوگی، اور اس کو جو پیشاب ہوگا، چھوٹا پیشاب، وہ جلن کے ساتھ اور پیلے رنگ میں ہوگا، اور جو بڑا پیشاب ہوگا وہ تقریباً مرور بھی آئیں گے، اور وہ بھی تقریباً پیلے رنگ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مزاج خواتین کا، دراصل یہ حقیقی مزاج خواتین کا یہی ہوتا ہے گرم خشک، جو بھی مرض ہوگا اس مزاج میں وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہوگا، جس میں اس کا تمام جسم زرد رنگ کا نظر آئے گا، آنکھیں اس کی میلی ہوگی، زبان بالکل جو ہے صاف ہوگی، کسی قسم کی اس کی زبان پر تہ نہیں ہوگی، اور جتنی بھی طاقت والی ادویات ہے وہ تمام کی تمام اسی مزاج میں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ہائی قسم کی طاقت والی ہے، جیسے اب اگر زعفران کی بات کی جائے تو وہ سب سے زیادہ طاقت والی اور سب سے مہنگی ایک جڑی بوٹی کہہ لے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی مزاج کی حامل ہوتی ہے، اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کشتہ سونا جو آج کل جس کا ایک تولہ تقریباً 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے، وہ اتنی مہنگی دھات ہے سونا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اسی مزاج کا حامل ہوتا ہے گرم خشک۔ کشتہ اس کا جو سونا ہوتا ہے کشتہ بھی بنایا جاتا ہے۔ تو یہ چند علامتیں تھی، اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پرہیز بتا دیتا ہوں۔ تمام گرم چیزیں جو کھانے، مثلا نمک ہو گیا، سرخ مرچ ہو گئی، کریلے ہو گئے، دیسی گھی ہو گیا، گوشت جو چھوٹا گوشت ہے بکرے کا، اور مرغی کا گوشت ہو گیا، اور جتنی بھی نمکین چیزیں ہیں گرم مزاج کی حامل ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو پرہیز بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو مزاج ہوتا ہے اس گرمی والے مزاج کا، گرم یعنی سب سے پہلے گرمی کا لفظ ہو چکا ہے، تو ان کا جگر و غدد کا تعلق ہوتا ہے قلب و عضلات کے ساتھ، تو اس میں اجوائن، دیسی گندک، آملہ سار اور نمک، خوردنی نمک، زعفران وغیرہ بھی حرارت پیدا کرتے ہیں، یہ بھی گرمی، ان کا مزاج بھی گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو علاج آپ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو صفرا یا اس مزاج میں، دراصل گرمی خشکی کا مطلب ہے کہ یہ اس مزاج کی کیمیاوی تحریک ہے، جگر کی کیمیاوی تحریک ہے۔ اس میں گرمی کی شدت پیدا ہوگی، پورا جسم گرم ہوگا، گرمی پیدا ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جمع ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ گرمی پیدا ہو لیکن خارج ہو جائے تو وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہوتی، لیکن اس جو مزاج ہے گرم خشک، اس میں گرمی پیدا ہو رہی ہے، صفرا کی زیادتی کی وجہ سے، جگر کی کیمیاوی تحریک کی وجہ سے جگر بہت زیادہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ گرم چیزیں کریلے، گوشت اور دیسی گھی، انڈے وغیرہ، ٹھیک ہے، استعمال کرنے سے، تو یہ جگر کی کیمیاوی تحریک ہے، اس میں جو گرمی ہے وہ بند تو رہی ہے، پیدا تو ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جمع ہو رہی ہے۔ اس کا اصول علاج یہ ہے کہ پہلے اس کو خارج کیا جائے۔ خارج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ چھوٹا سا نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے لینا ہے ریوند اسارہ، کالی مرچ، سنڈ، نوشادر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے برابر وزن لینی ہے تینوں چیزیں، میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، ریوند اسارہ، کالی مرچ، سنڈ، نوشادر،
یہ تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن ایک ایک تولہ لے لے یا دو دو تولے لے لے، ٹھیک ہے. تو ان کا صفوف بنا لینا ہے آپ نے، اور 500 ملی والے کیپسول یا چنے برابر گولیاں بنا لے اور صبح اور شام استعمال کر، ٹھیک ہے. اب اس نسخے کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کے جسم میں صفراوی مزاج کی وجہ سے جو گرمی پیدا ہو کے جمع ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نسخہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ گرمی خارج کرے گا. تو اس کے لیے گرمی نسخہ استعمال کرنے کے دوران آپ کو چند علامتیں جو ہے ظاہر ہوں گی وہ آپ سماعت فرمائیں. جو آپ اگر صبح اور شام، یہ میں نے آپ کو 500 ملی والے کیپسول جو ابھی میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، اس کو استعمال کرنے سے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے. تو تقریباً ایک دن میں 2-3 مرتبہ آپ کو دست آئیں گے، ٹھیک ہے. دست یعنی پخانہ آئے گا، اجابت بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا ٹیکنیکل نام اجابت بھی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کو 2-4 دست آئیں گے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے آپ کو مطلب موشن وغیرہ ہو گئے ہے، یہ ہو گیا ہے. تو جب آپ کو دست آئیں گے تو آپ جو صفرا پیدا ہو کے جمع ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ دست آنے کی وجہ سے خارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. چند دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو آرام آنا شروع ہو جائے گا، اور جو امراض اس مزاج کی وجہ سے، گرمی والے مزاج کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کنولا آئل استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے. کنولا آئل، عام گھی آپ رہنے دیں، کنولا آئل استعمال کر لیں. اس کے بعد جب آپ تقریباً 1-1.5 ہفتے تک یہ نسخہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے. 1 ہفتہ ہی کافی ہے، کیونکہ 1.5 ہفتہ تو زیادہ ہو جائے گا. آپ نے 1 ہفتہ یعنی 7 دن اس کو استعمال کرنا ہے. جب دست وغیرہ آئیں گے تو گرمی مکمل طور پر جو آپ کے جسم میں صفرا کی زیادتی کی وجہ سے پیدا ہو کے جمع ہو رہی تھی وہ خارج ہو چکی ہوگی، تو آپ نے پھر یہ نسخہ چھوڑ دینا ہے. تو پھر ایک دوسرا نسخہ ہے جس نے رطوبت پیدا کرنی ہے. ہمارا مقصد گرمی کو خارج کرنا، گرمی جو اس مزاج میں گرم خشک یعنی غدی عضلاتی مزاج میں گرمی جو پیدا ہوئی ہے لیکن ساتھ ہی جمع ہو رہی ہے، تو اس جمع ہونے والی گرمی کو ہم نے خارج کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی ہم نے رطوبت پیدا کرنی ہے. دراصل گرمی کو آگ اگر آپ کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا. آگ کو ختم کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے چونکہ مزاج گرم ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے، مزاج، تو فوراً آپ نے جب آگ کو ختم کر دیا تو فوراً اس کے بعد آپ نے پانی ڈالنا ہے. پانی سے مراد آپ نے ٹھنڈا نسخہ استعمال کرنا ہے. اب ٹھنڈا نسخہ سن لیں، کیونکہ اس نسخے کو جو اب میں بتاؤں گا اس سے آپ کو جسم میں رطوبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی یہ ٹھنڈا نسخہ ہے. پہلے سے جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے، کالی مرچ، سنڈ، نوشادر اور ریون اسارا والا، ٹھیک ہے، اس سے رطوبت پیدا نہیں ہوگی، بلکہ جو جسم میں گرمی ہے، صفرا ہے، وہ خارج ہوگا. لیکن اس نسخے سے جو میں اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جسم میں رطوبت پیدا ہوگی، انسان ٹھنڈک محسوس کرے گا، کھلا کھلا انسان جو ہے محسوس کرے گا، ٹھیک ہے. آپ نے لینا ہے گوند کتیرا، چھلکا اسپغول اور تخم بلنگا، ٹھیک ہے، جسے آپ تخم ملنگوں بھی کہتے ہیں. یہ آپ نے لینا ہے برابر وزن. یہ تینوں چیزیں آپ نے گوند کتیرا، چھلکا اسپغول اور تخم بلنگو، تینوں چیزیں آپ نے برابر وزن لے لی ہیں اور ان کو پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے. 1 کپ پانی لے لیں آپ، اور حسب ضرورت، مثلا حسب ضرورت کیا ہے کہ ایک آدھا چمچ، ٹھیک ہے، آدھا کافی ہوتا ہے، پانی میں ڈال دیں اور رات کو بھگو کے رکھ دیں. اگر آپ 1 چمچ ڈالیں گے تو آپ دن میں 2 مرتبہ پی سکیں گے، ٹھیک ہے. جیسے 1 چمچ ٹھیک ہے. اگر آپ کو رات کو 1 چمچ بھگو کے رکھ دیں گے اور صبح اس کو آدھے کو صبح خالی پیٹ پی لیں گے اور آدھے کو جو ہے دوپہر کے وقت پی لیں گے. تو پینا، وہ جو آپ نے کپ میں پانی ڈال کر اس کو بھگویا ہے وہ نہیں پینا، بلکہ آپ نے شربت سندل، شربت بزوری یا شربت انار، ان میں سے کوئی بھی شربت آپ نے لے لینا ہے. تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ نسخہ انتہائی ٹھنڈا ہے. گرمی کی شدت کی وجہ سے جو بھی امراض پیدا ہوئے ہیں وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بالکل ختم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ جسم میں رطوبت یعنی جو ٹھنڈک ہے، چکنائی ہے، وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والی امراض کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو انتہائی خطرناک امراض پیدا ہو چکے ہیں، آخری میں ایک آپ سے بات کروں گا، پھر انشاءاللہ اس سے میں اجازت چاہوں گا آپ سے. اگر آپ کو اس مزاج کی وجہ سے، اگر آپ کو تشخیص ہو چکی ہے کہ میرا مزاج یہی ہے، گرم خشک ہے، اس مزاج کی وجہ سے آپ کو انتہائی خطرناک امراض پیدا ہو چکے ہیں، مثلا پیٹ میں اور پھیپھڑوں میں پانی وغیرہ بھر گیا ہے،
تو پھر آپ جان کے دشمن نہ بنے، بلکہ آپ ایسا کریں کہ کسی معالج کے